اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ کہ ہم مسائل اجتماعی کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور یہ گفتگو کا طریقہ ظاہراً میرے لحاظ سے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس میں سامنے افراد بیٹھے ہوئے ہونے چاہیے جو سوال جواب کریں، گفتگو کریں، نقص کریں، بہتر کی طرف ہم جائیں، تبادلہ عقول ہو، تبادلہ خیالات ہو، وہ روش زیادہ بہتر رہتی ہے۔ ایک طرفہ گفتگو اگرچہ کہ مناسب نہیں ہوتی، لیکن جتنا موقع ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے اس چیز کو پیش کیا کہ جب ہم بہتر ہوتے ہیں تو معاشرے کے لیے، دوسروں کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں، اور اتنا ہی ہم دشمن کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا ہمارا معیار ہوتا ہے۔ اگر آپ اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ حضرت مسلم بن عقیل ہیں، ان کو کوفے میں دیکھیے کہ تقریباً 12,000 افراد سے لے کر 18,000 افراد تک نے بیعت کر لی ہے حضرت مسلم کے اوپر، ہاتھ کے اوپر، اور دارالامارہ جو ہے اس کا گھراؤ کر لیا ہے۔ دارالامارہ میں کتنے آدمی ہیں؟ شروع میں 30 آدمی ہیں، باہر کتنے ہیں؟ 12 سے 18,000 افراد ہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد آتا ہے جس کے بعد 50 آدمی ہیں، تو کل 80 آدمی ہو گئے۔ اب اندر 80 آدمی ہیں، باہر جو ہیں 12 سے 18,000 افراد موجود ہیں۔ اگر یہ چاہیں تو یعنی 80 آدمیوں کو آسانی سے شکست دے سکتے ہیں، لیکن ابن زیاد نے جو چال چلی ہے وہ افواہیں تھیں کہ لشکر آ رہا ہے، لشکر آ رہا ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اس طریقے سے اس نے انہی افراد کے ذریعے سے افواہیں پھیلائیں اور پورا لشکر چھوڑ کر چلا گیا۔ شاید آپ نے تاریخ کا اگر مطالعہ کیا ہو کہ ابن زیاد نے جب قدم باہر رکھا ہے، اس کے افراد نے قدم باہر رکھا ہے، تو بہت ڈر رہے تھے، اور گلی کوچوں میں اور ادھر ادھر سائے میں بھی جا کے دیکھ رہے کہ کوئی افراد بیٹھے ہوئے تو نہیں ہے، کہیں چھپ کے کچھ حملہ تو نہیں ہونے والا ہے ہمارے اوپر، وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے۔ لیکن یہ لوگ چلے گئے۔ چلے، ایک دفعہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ حانی کے مورد میں بھی ان کو جمع کیا جاتا ہے۔ پورا لشکر جو ہے اس کا دارالامارہ میں ہے، باہر سے حانی کے پورے قبیلے نے اس کو گھیراؤ کر لیا ہے۔ پھر ایک قاضی شرح آتا ہے، ایک تقریر کرتا ہے اور ساری قوم کو بیوقوف بناتا ہے، اور ساری قوم چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے 2-3 موارد آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام جمع ہوتے ہیں، تمام مواقع ان کو ملتے ہیں، تمام موارد آتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ نہیں کہ یہ لوگ چاہنے والے نہیں تھے، یہ شاید چاہنے والے تھے، لیکن ان کا معیار اتنا پست تھا کہ ذرا سی چیزوں میں دھوکے میں آ جاتے تھے۔ ایک شیطان آتا ہے اور ان سب کو ورغلاتا ہے، اور یہ اصل واقعے سے ہٹ جاتے ہیں اور اتنا بڑا نقصان معاشرے کا کر دیتے ہیں کہ جس کا تدارک شاید ممکن نہ ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیے توابین آتے ہیں، وہ ایک چیز شروع کر دیتے ہیں، لیکن توابین سے اگر توبہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو امام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، حضرت حر کی طرح اپنی غلطی کو پیش کرنا چاہیے، پھر جو امام فرمائے۔ تو حر کمال انسانیت پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن توابین زیادہ سے زیادہ شہید ہو کے جنت میں جاتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ قیام کر رہے ہیں، آپ دیکھیے ان میں بھی یہی ہے کہ اگر یہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو شاید اس سے بہت بڑے مراتب ہم حاصل کر سکتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جو بادشاہ وقت کے مقابلے میں ہم دیکھ رہے ہیں تو کعبے میں امام کے لیے راستہ کھل رہا ہے، اور بادشاہ وقت کے لیے، حکمران کے لیے لوگ راستہ نہیں دے رہے ہیں۔ اتنی بڑی قوت کہاں چلی گئی؟ یہی بے وقوفوں کی نظر ہو گئی، کیونکہ معیار نہیں تھا۔ تو پہلی چیز جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہماری اپنی ذات ہے، ہم اس کو بہتر کریں۔ اگر ہم اپنے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو بھی اپنے آپ کو بہتر کریں، دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو بھی اپنے آپ کو بہتر کریں۔ روایات ہمیں یوں بیان کر رہی ہیں کہ اگر تم دنیا چاہتے ہو تو بھی نماز شب پڑھو، تم آخرت چاہتے ہو تو بھی نماز شب پڑھو، اور خالی اس کا مطلب اللہ اللہ کرنا نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا تھا، تو حضرت علی علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ بھئی اس کو روزی کون دے رہا ہے، رزق کون دے رہا ہے، کھانا کون پہنچا رہا ہے؟ کہا محلے والے۔ کہا وہ اس سے بڑھ کر عابد و زاہد ہے، یہ معاشرے کا چور ہے،
یہ معاشرے کا چور اس لحاظ سے ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ پوری زندگی کو رنگ خدائی میں ڈھالنا ہے، یہ زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہے اور پوری زندگی جو ہے اس کی خلاف رنگ خدائی میں ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو رنگ خدائی میں ڈھالنا ہے۔ جب ہم رنگ خدائی میں ڈھالتے ہیں تو لحظات میں ترقی ہوتی ہے، معراج ہوتا ہے، عروج ہے۔ ہمارے سامنے واقع کربلا ہے، اس میں حر کی شخصیت موجود ہے۔ وہاب قلبی جو عیسائی سے آ رہے ہیں ان کی شخصیت موجود ہے۔ زہیرقین جو عثمانی ہیں وہاں سے آ رہے ہیں، مختلف ہیں، لیکن لہجوں میں انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اس نے ان کو کمال پہ پہنچا دیا ہے۔ تو ہمیں اپنے لحاظ سے اور اپنے معاشرے کے لحاظ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہم صحیح راستے کا انتخاب کریں، اپنی ذمہ داری اس حیثیت سے کہ ہم مریض ہیں ڈاکٹر کے سامنے پیش کریں، پھر ڈاکٹر کی جتنی صلاحیت ہوگی وہ ہمیں اتنا کمال پہ پہنچائے گا۔ اس کے لیے اہل بیت نے ہمیں راستے بتائے ہیں، ہمیں ان کی طرف غور کرنا چاہیے۔ آج کی جلسے کو ہم یہیں تک اختتام تک پہنچاتے ہیں، آئندہ جلسے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔